السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ایک اسلامی بھائی سوال کرتے ہیں کہ محرم الحرام شریف کے اندر جب کوئی شخص اپنے والدین کی یا اپنے بہن بھائی یا اپنے رشتہ داروں کی قبر پر جاتا ہے تو وہاں جا کر فاتحہ پڑھنے کا طریقہ کار کیا ہونا چاہیے، شریعت نے اس کا طریقہ کیا بتایا ہے؟ تو شریعت کا یہ طریقہ بتایا ہوا میں آپ حضرات کے گوشے گزار کر دیتا ہوں، وہ یہ ہے، فقہاء کرام فرماتے ہیں کہ قبر کے اتنا قریب نہ جا کر بیٹھیں کہ جیسا کہ عرف عام میں ہے کہ لوگ وہاں گئے اور جا کر قبر کے ساتھ ٹیک لگا لیا یا قبر پر کونی رکھ دی اور یا قبر کے ساتھ اپنی پیٹھ لگا لی، تو ایسا شریعت میں منع ہے۔ شرح و صدور کے اندر اور اس کے علاوہ بقیہ کتب احادیث کے اندر حدیث پاک موجود ہے اور جامع الترمذی کے اندر بھی ہے اور مستدرک الحاکم کے اندر بھی ہے کہ رسول پاک صاحب الاولاد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا تھا، حضور نے فرمایا کہ جب کوئی شخص قبر پر جا کر اپنی سرین کو رکھتا ہے یا ٹیک لگاتا ہے تو گویا وہ ایسے ہے کہ جیسے جہنم کی آگ کے ساتھ ٹیک لگا رہا ہے۔ اور دوسری مثال محبوب اسلام نے یہ دی کہ جس طرح زندہ شخص کو تکلیف پہنچتی ہے اسی طرح مردے کو بھی تکلیف پہنچتی ہے، اس لیے ہمارے محبوب اسلام نے قبر کے پاس جا کر بیٹھنا اور اس کے ساتھ ٹیک لگا لینا یا اس پر سرین رکھ دینا، تو یہ میرے آقا اسلام نے منع فرمایا ہے۔ اب رہا مسئلہ سورہ فاتحہ کا اور وہاں جا کر جو فاتحہ پڑھنی اس کا طریقہ کار۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ قبر سے کم از کم 10 فٹ کے فاصلے پر آپ جا کر بیٹھیں اور بیٹھ کر اول آخر درود شریف کا اہتمام کریں۔ سب سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کا ہدیہ پیش کریں اور اس کے بعد سورۃ فاتحہ شریف پڑھیں، 3 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھیں، کیونکہ سورۃ اخلاص کا 3 مرتبہ پڑھنا یہ قرآن پاک کے ختم کرنے کے مترادف ہے، یعنی قرآن پاک کو اول الحمد سے لے کے والناس تک کر پڑھنے کے مترادف ہے۔ تو اسی لیے سورہ فاتحہ کے بعد 3 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھیں اور پھر سورۃ اخلاص پڑھ کر اور رسول اللہ کی بارگاہ میں درود پڑھ کے پھر اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگیں اور پھر عرض کریں کہ باری تعالیٰ یہ فاتحہ اور اخلاص کا ثواب میں محبوب کے توسل سے اپنے اس مرنے والے کی روح کو پیش کرتا ہوں، تو یہ میرا جو ہے فاتحہ پڑھنا اپنی بارگاہ میں قبول فرما اور اس کا ثواب ان کی روح تک پہنچا۔ تو یہ طریقہ کار ہے اور فقہاء کرام فرماتے ہیں یہ بہت آسان طریقہ ہے، یعنی قبر پر جانا، وہاں جا کے 10 فٹ پیچھے بیٹھنا اور پہلے درود پاک کا اہتمام کرنا، پھر سورہ فاتحہ پڑھنا اور اس کے بعد جو ہے سورۃ اخلاص 3 مرتبہ پڑھ کر پھر درود پاک پڑھ کے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھانا اور رسول اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنا۔ یہ حالانکہ بہت آسان طریقہ ہے، کیوں؟ میرے محبوب علیہ السلام نے فرما دیا تھا کہ ان الدعاء موقوف بین السماء والارض لا يسعد منه شيء حتى تصلي على نبيك۔ مشکاۃ شریف کے اندر حدیث موجود ہے، حضور نے فرمایا کہ جو شخص بھی دعا مانگتا ہے اس کی دعا قابل قبول نہیں ہوتی جب تک اول یا آخر میں میری بارگاہ میں درود نہ پیش کرے۔ اس لیے یہ آسان طریقہ ہے، پہلے حضور کی بارگاہ میں درود پڑھا جائے، اس کے بعد فاتحہ اور اس کے بعد 3 مرتبہ اخلاص، پھر رسول اللہ کی بارگاہ میں درود پیش کر کے اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں دعا مانگی جائے، اللہ تعالیٰ قبول بھی فرماتا ہے، دعا کرنے والے کو بھی اس کا اجر دیا جائے گا اور جس کے لیے دعا مانگی گئی اللہ تعالیٰ اس کو بھی اخروی زندگی میں بہترین اس کا اجر عطا فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین متین پر صحیح عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔